کے دن 4 گروہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ 4 گروہ اللہ کے سامنے اپنی مجبوریوں کو ظاہر کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اور ان 4 گروہوں کے درمیان کیا گفتگو ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا مجبوریاں بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریوں کا کیا جواب دے گا۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی علمی و تحقیقی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ قیامت کے دن 4 گروہ اپنے اپنے عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ پہلا گروہ امیر لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک ان سے ارشاد فرمائے گا، اے لوگو، تم نے میری عبادت سے منہ کیوں موڑا؟ تم نے میرے حقوق میں کوتاہی کیوں کی؟ وہ امیر لوگ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے اللہ، ہمیں ہمارے کثرت مال، ہماری دولت نے بے حد مصروفیت میں رکھا، لہٰذا ہم تیری عبادت نہ کر سکے۔ تیری عبادت کے لیے ہمیں وقت ہی نہ مل سکا۔ اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاضر کریں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے ان کو بہت بڑی حکومت بخشی تھی اور تمہارے مالوں سے بہت زیادہ مال ان کو عطا فرمایا تھا، لیکن دیکھو انہوں نے میری عبادت نہ چھوڑی، انہوں نے میری عبادت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اب اللہ تعالی کی بارگاہ میں دوسرا گروہ بیمار لوگوں کا پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا، اے لوگو، تم نے میری عبادت سے کیوں منہ موڑا؟ تم نے فرائض میں کوتاہی کیوں کی؟ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے اللہ، ہم بیمار تھے، لاچار تھے، مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، اے اللہ، اسی وجہ سے ہم تیری عبادت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ یہ تم لوگوں سے زیادہ بیمار اور لاچار تھے، میں نے تم لوگوں سے زیادہ انہیں بیماری میں مبتلا رکھا، لیکن انہوں نے کبھی میری عبادت سے منہ نہ موڑا، عبادت میں کوئی غفلت نہ کی۔ اب تیسرا گروہ غلام لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان غلاموں سے پوچھے گا، تم نے میری عبادت کیوں چھوڑی؟ فرائض میں کوتاہی کیوں کی؟ وہ غلام عرض کریں گے، اے اللہ، ہم تو غلام تھے، اگر ہم آزاد ہوتے تو تیری عبادت ضرور کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ یوسف تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ مجبور تھے اور غلام بھی تھے، انہیں تم سے زیادہ مجبور حالت میں قید کیا گیا، لیکن دیکھو پھر بھی انہوں نے میری عبادت میں کمی نہ کی، کبھی میری عبادت سے منہ نہ موڑا۔ اب چوتھا گروہ غریب لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، تم نے میری عبادت کیوں چھوڑی؟ فرائض میں کوتاہی کیوں کی؟ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ اے اللہ، ہم بے بس اور مفلس لوگ تھے، بہت غریب تھے، ہماری غربت تیرے فرائض کی ادائیگی میں آڑے آئی، ہم غربت کی وجہ سے تیری عبادت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا، یہ تم سب سے زیادہ غریب تھے، یہاں تک کہ جنگلوں میں رہتے تھے، ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، لیکن دیکھو آفرین ہے، میرے اس بندے نے میری عبادت نہ چھوڑی، مجھے ہر وقت یاد رکھا۔ اب اللہ تعالی حکم ارشاد فرمائے گا کہ ان 4 گروہوں کے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ سو اللہ کے فرمان کے موافق ان 4 گروہوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 4 گروہوں میں ہمارا نام نہ ہو۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار بھی ان 4 گروہوں میں سے کسی گروہ میں تو نہیں ہو رہا۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے، فرائض میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔
اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔